بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نظری فلکیات کا سبق نمبر 19 ہے اور آج ہم کچھ اہم فوائد سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 18 کے اندر اور سبق نمبر 17 کے اندر آپ نے عرض البلد اور طول البلد کو آپ نے پڑھا ہے، اور کسی بھی مقام کا تعین آپ کیسے کریں گے اس کی پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی، اور ہوم ورک بھی آپ نے کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو آپ ابھی کریں گے کہ گلوب دیکھیں گے، کرۂ ارض کا زمینی نقشہ، چاہے وہ وال پہ لگا ہوا ہو یا گول کرہ آپ کے پاس موجود ہو، اس کے اوپر آپ کسی بھی مقام کو دیکھیں کہ عرض البلد کیسے اس کا ناپا جائے گا، طول البلد کا خط گرینچ 0 درجہ، اور اس کے بعد مشرق کی طرف کسی مقام کا تعین یا مغرب کی طرف کسی مقام کا تعین ہم کیسے کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اس گلوب کے اوپر اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ لکیریں بھی نظر آ رہی ہوں گی، کچھ اس طریقے سے لکیریں ہوں گی، دائیں سے بائیں اس طرح کی کچھ لکیریں ہوں گی، اور کچھ جو ہے وہ بائیں سے دائیں یا اس طرح اوپر سے نیچے، یہ اس طرح کی لکیریں بھی کچھ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گی، اور کچھ اوپر سے نیچے بھی آپ کو لکیریں نظر آئیں گی، یعنی شمال سے جنوب کی طرف بھی کچھ لکیریں اوپر سے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو ہم جو طول البلد کو ناپ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کرتے تو خط استوا کے اوپر ہیں، یہاں پہ خط استوا کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو جا کر کسی بھی مقام کا ہم طول البلد سیٹ کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، تو وہ خط طول جو وہاں پہ ہم کھینچتے ہیں اور وہاں پہ ہم فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خط طول ہے، تو وہ یہی خط ہوتے ہیں جو شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ شمال اور جنوب ادھر سے نصف دائرہ ہوتے ہیں نا، یہ نصف دائرہ عظیمہ ہوتے ہیں یہ خطوط، تو ادھر سے شمال نارتھ اور ادھر سے ساؤتھ یہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو نصف دائرہ ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی مقام، مثلا یہاں پہ پاکستان ہے، تو کسی بھی مقام کے اوپر یا پاکستان کے اوپر سے یہ جو خط طول ہمارا نکلے گا، تو اس خط طول کو ہم جو ہے ایک نام تو خط طول کا ہی دیتے ہیں، اور دوسرا نام ہم اس کو خط شمال و جنوب بھی کہتے ہیں۔ خط طول تو متعین ہے کہ یہاں پر آ کر چونکہ ہمارا طول متعین ہو جاتا ہے، سٹینڈرڈ طول جو ہمیں فلکیین نے دیا ہے، گرینچ سے پاکستان مشرق کی طرف ہے، اور گرینچ سے پاکستان مشرق کی طرف کتنے درجات کے فاصلے پر ہے، تو وہ ہمیں دے دیا ہے، اور وہ ہے تقریباً 75 درجے۔ تو یہ 75 درجے کا ہمارا سٹینڈرڈ طول کہلاتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے ہمارا سٹینڈرڈ طول متعین ہو جائے گا، معیاری طول متعین ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کے جو علاقے ہوں گے اور صوبے ہوں گے یا کوئی ضلع ہوں گے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم اس کو 0 درجہ مانیں گے، یعنی اپنے جو 75 درجے کا خط طول ہوگا۔ تو وہ جو 75 درجے کے طول کے اوپر ہم نے جو خط لگایا ہے، تو وہ ہے شمال سے جنوب کی طرف جانے والا خط، تو اس کو خط طول کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر مقام کا اپنا خط طول ہوگا، ہر ملک کا اپنا خط طول ہوگا۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بالکل سمت الراس، یعنی آپ کے سر کے اوپر سے ایک طول فرض کیا جائے گا وہاں پر بھی، تو غرض ہر مقام کا اپنا خط طول ہوتا ہے۔ تو یہ خط طول پاکستان کا آپ فرض کر لیں، تو اس کا ایک نام ہوگا خط طول۔ دوسرا نام اس کو خط شمال و جنوب بھی کہیں گے، کیونکہ شمال اور جنوب کا تعین کرتا ہے کہ ادھر سے اس کا ایک سرا شمال کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا یہاں سے آ کر جنوب کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو خط شمال و جنوب بھی متعین کہتے ہیں۔ جب یہ متعین ہو جاتا ہے، یہ والا خط جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنا خط طول متعین ہو جاتا ہے، آپ کا خط شمال و جنوب متعین ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ اس جگہ پہ اگر آپ کوئی لائن لگا دیتے ہیں یا کوئی ڈوری باندھ دیتے ہیں، تو وہاں سے آپ قبلہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس خط طول کو معلوم کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ کے سامنے اگلے چند سبقوں کے بعد ہم رکھیں گے۔ تو اس کو خط شمال و جنوب بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا ایک نام ہے خط نصف النہار۔ تو یہ 3 اس کے نام ہیں، خط طول، خط شمال و جنوب اور خط نصف النہار۔ خط نصف النہار کیوں کہتے ہیں وہ آگے ہم چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جب آپ گلوب کو دیکھیں گے نا، تو شمال سے جنوب کی طرف یہ جو خطوط ہیں، یہ ایک برابر فاصلے پر لگائے ہوں گے، یعنی برابر فاصلے پر انہوں نے یہ خطوط لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو خط گرینچ سے مشرق کی طرف جو خطوط لگائے ہوتے ہیں یا مغرب کی طرف لگائے ہوتے ہیں، یہ ہر 15 درجے کے بعد لگائے ہوتے ہیں۔
تو جس طرح دائرے کے کل 360 حصے ہوتے ہیں نا، تو یہ 15 درجے کے بعد ایک خط ہوتا ہے، یہاں پہ بھی 15 درجے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے خط گرینچ متعین کر دیا ہے، ادھر سے پاکستان کا خط طول یا خط شمال جنوب یا خط نصف نہار متعین کر دیا ہے، تو درمیان میں خط گرینچ سے ہم مشرق کی طرف ہیں، یہ بھی طے ہو گیا۔ اور درمیان میں جتنے خطوط ہیں وہ دیکھیں، ایک خط ہے 15 درجے کے بعد، پھر دوسرا ہے 15 درجے کے بعد، پھر تیسرا ہے 15 درجے کے بعد، پھر چوتھا ہے 15 درجے کے بعد، پھر پانچواں ہے 15 درجے کے بعد۔ تو درمیان میں اگر آپ ان درجات کو جمع کریں تو یہ کتنے درجات بن جائیں گے جی؟ تقریباً 1 2 3 4 اور 5 خانے ہیں، تو یہ 5 خانے ہیں، ان کو اگر 15 پہ آپ ضرب دیں 15 سے تو 15 5 75 بنتا ہے، تو اسی لیے یہ 75 درجہ پاکستان کا معیاری طول ہے۔ پھر پاکستان کے اندر کے جو مقامی علاقے ہیں تو ان کا جو طول ہوگا وہ 75 سے، پاکستان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر اس 75 درجے جو طول ہے اس سے اگر مشرق کی طرف ہیں تو پھر شمالی علاقہ جات میں وہ آ جائیں گے، اور اس کا طول وہاں پہ ہم اسی 75 کے بعد یا اس سے کم زیادہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو وہ اس کے لیے پھر ہمارا یعنی کسی ملک کے لیے جو معیاری طول ہے وہ تو خط گرینچ سے ہوگا، اور پھر اس ملک کے اندر کے جو طول بنیں گے، ہر مقام کا اپنا طول بنے گا، اپنا جو خط شمال جنوب یا اپنا خط نصف نہار بنے گا وہ اس طول کی وجہ سے بنے گا۔ تو یہ 75 درجے اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا تقریباً 75 درجے کا فاصلہ ہے، مغرب کی طرف ہے گرینچ، اور پاکستان اس گرینچ سے مشرق کی طرف ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم ایک اور دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بات تو ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ سورج جو ہے وہ یہ خط سرطان ہے اور یہ خط جدی ہے، اسی کے درمیان میں سارا سال رہتا ہے، اس طریقے سے کبھی اوپر 3 مہینے اوپر اور 3 مہینے نیچے رہتا ہے، اور ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور آگے مغرب کی طرف جاتا ہے اور ادھر سے غروب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین حقیقت میں سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن جو ہمیں ظاہری طور پر آ رہا ہے ہم اس کے مطابق آپ کو سمجھائیں گے کہ سورج ہمارے سامنے ہمارے افق سے اوپر طلوع ہوتا ہے اور مشرق سے اور پھر مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے اور آگے آگے بڑھتا ہے تو یہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے، یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہوگی، اور جو گرینچ ہے وہ مغرب میں ہے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ سورج جو ہے وہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے۔ یہ جو دائرے کے 360 درجات ہوتے ہیں نا، یہ 1 درجہ 360 درجات میں سے 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، تو 1 درجہ برابر ہے 4 منٹ۔ تو یہ سورج کا کل وقت لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ مشرق میں ہیں گرینچ سے، اور گرینچ جو ہے وہ مغرب میں ہے۔ اب سورج مشرق سے مغرب کی طرف جائے گا تو پہلے ہمارے خط طول پہ آئے گا، تو جب یہ ہمارے خط طول پہ یعنی پاکستان کے معیاری خط طول پہ جب سورج یہاں پر آ جائے گا، اس جگہ پر آ جائے گا، تو اس جگہ پر جو وقت ہوگا، سورج جب اس خط طول کے اوپر آئے گا جو وقت ہوگا اس کو ہم نصف النہار کا وقت کہیں گے، نصف النہار کا وقت کہیں گے، اور اسی کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ جو نمازوں کے اوقات کے نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہی زوال کا وقت ہوتا ہے، اور وہ مکروہ وقت بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے جب سورج جو ہے مشرق سے چلتے چلتے ہمارے خط طول یعنی عین ہمارے سمت الراس پہ آ جائے، اور یہ تو پاکستانی کے معیاری طول کا میں نے بتایا کہ اس کے خط طول پر آ جائے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق نصف النہار کا وقت ہو چکا ہے، یعنی دن نصف ہو چکا ہے۔ نصف النہار اس لیے کہتے ہیں کہ دن جو ہے وہ نصف ہو چکا ہے اور سورج جو ہے وہ خط طول کے بالکل اوپر آ گیا، تو وہ پاکستان کے معیاری وقت ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں پہ پاکستان کے جس جگہ پر ہیں تو اس جگہ پر جب سورج آئے گا تو وہ آپ کا خط طول الگ سے ہے، تو اس کا اعتبار سے پھر ہم دیکھیں گے۔ تو لیکن اس میں بھی بنیادی طور پر جس طریقے سے ہم نے پہلے طول البلد معیاری طے کیا تھا 75 درجے، اور اس سے پھر ہم اپنے مقام کا طول البلد طے کرتے تھے، تو جب وہ ہم نے اس طریقے سے طے کیا ہے تو نصف النہار کا جو وقت ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے طے کریں گے کہ پہلے معیاری نصف النہار کے وقت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے جمع یا منفی کر کے ہم طے کریں گے اپنا معیاری نصف النہار۔ تو اس لیے اس خط کا نام خط نصف النہار بھی ہو گیا، کہ جب اس کے اوپر سورج آئے گا تو اس وقت جو وقت ہوگا اس کو زوال کا وقت یا نصف النہار کا وقت کہتے ہیں، تو اس لیے اس مناسبت سے اس خط کا نام بھی خط نصف النہار ہو گیا۔ حقیقت میں نصف النہار کا یہ جو خط کہاں ہوگا وہ آسمانی کرے کے اوپر ہم فرض کریں گے، اور جب آسمانی کرہ ہم بنائیں گے اس وقت ہم پہ پڑھیں گے۔
تو سورج پہلے یہاں پہ آئے گا، پھر مشرق سے مغرب کی طرف مزید سفر کرتا ہوا سورج آگے جائے گا، اس طریقے سے آگے بڑھے گا اور یہ جا کر خط گرینج پہ پہنچے گا۔ تو اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ سورج جب ہمارے اوپر خط نصف النہار پہ تھا، معیاری 75 درجے ہم مشرق کی طرف ہیں، تو پھر مزید 75 درجے سورج طے کر کے خط گرینج تک پہنچے گا۔ تو 75 درجے کتنے وقت میں طے کرے گا؟ تو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، تو 75 درجے کتنے منٹ میں طے کرے گا؟ تو 75 ضرب ہم 4 کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ تقریباً 5 گھنٹوں میں، کچھ منٹ یعنی منٹ بنے کہ منٹوں کو ہم تقسیم کریں گے 60 پہ تو وہ گھنٹوں میں ہمیں دے دے گا۔ تو آسانی کے ساتھ ایسے ہے کہ ہر 15 درجے جو ہے وہ سورج 1 گھنٹے میں تک، کیونکہ 15 چوکے 60 ہوتا ہے، تو 1 درجہ 4 منٹ میں اور 15 درجے 60 منٹ میں طے کرے گا۔ تو اسی طریقے سے 15 درجے 60 منٹ میں، تو 15 5 75، تو 75 کے اندر کل 5 15 ہوتے ہیں، تو گویا کہ 5 گھنٹوں میں سورج جا کر پھر گرینج پہ پہنچے گا۔ تو ہم گویا کہ خط گرینج سے مشرق کی طرف 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، ہم 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں اور اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک اہم فائدہ تھا۔ اب خط نصف النہار کیسے ہم معلوم کریں گے؟ سب سے پہلے معیاری خط نصف النہار، اور اس کے بعد کیونکہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم طول البلد اور عرض البلد متعین کریں، اس کے بعد ہم اپنے خط نصف النہار کا وقت معلوم کریں اور معیاری، اس کے بعد پھر اپنا مقامی معلوم کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے ہم اس طریقے سے اس کو سیکھتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔